انتہائی توجہ رکھنا، توجہ ہے صاحب جی، سارے بولتے یا رسول اللہ، واللہ میں نے اس ٹاپک کی طرف نہیں آنا تھا، اور نہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک ٹاپک سے ادھر ایسے مجھے باضابطہ طریقے سے حکم تھا، میں نے کہا چلو میں بات کر لوں. کہا یہ جواب کہاں سے آیا؟ تو جو حدیث استاد نے سنائی تھی وہی حدیثیں سنائی. فرمایا اس حدیث سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے. استاد نے آگے سے کہا، استاد کہنے لگا ہم لوگ جو حدیث جمع کرتے ہیں ہماری مثال ہے فارمیسی والے کی طرح. امام اعظم کا استاد کہہ رہا ہے کہ ہم جو لوگ کون ہیں حدیثوں کو اکٹھا کرنے والے، ہماری مثال کیسی ہے؟ جس طرح فارمیسی والا ہے، اس کے پاس ڈبل سٹوری دکان بھی اگر دوائیوں سے بھری ہوئی ہے، دوائی لینے اس کے پاس کوئی جاتا پرچی لے کے جاتا ہے، جو دوائی ڈاکٹر لکھتا ہے وہی دوائی وہ دیتا ہے، چیک اپ کروانے اس سے جاتا. آ رہی بات میں کہیں آ رہی؟ محدث کہہ رہا ہے کہ ہماری مثال کس کی طرح ہے؟ فارمیسی والے کی طرح، میڈیکل شاپ والے کی طرح، دوائیوں کی دکان والے کی طرح، کہ دکان تو ڈبل سٹوری دوائیوں. فرمایا اور اے امام اعظم ابو حنیفہ تو دونوں طرف کا ہے، تیرے پاس حدیثیں بھی دکانوں کی دکانیں بھری ہوئی ہیں اور تو جواب دینے کا بھی حق رکھتا ہے، یعنی تجھے پتا ہے کہ کون سی حدیث کہاں آ سکتا ہے. آپ توجہ رکھنا، حدیث پاک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز، زور سے بولے، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز. قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. قرآن کا درجہ حدیث سے زیادہ ہے. حدیث کہتی ہے سورہ فاتحہ پڑھو ہی پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے وہ سے سنو. دونوں میں آپس میں کیا ہو گیا؟ اب امام اعظم ہی کام میں آئے گا. امام اعظم فرماتے ہیں کہ حدیث ایک اور بھی ہے، لیکن پہلے بات سمجھو. بات یہ ہے کہ اگر 500 بندے ڈی ایس پی آفس چلے جائیں، 500 کے 500 نہیں بولتے، ایک کا بولنا 500 کا بولنا ہوتا ہے. ایک کا بولنا کتنے کا بولنا ہوتا ہے؟ ارے نہیں آئی بات سمجھ. میڈیا کو کوئی بیان دینا ہے، سب نے اکٹھے ہو کے تو سب کی آواز ایک لیٹر کے ذریعے ہوتی ہے. فرمایا قوم کا امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی دعا پوری قوم کی دعا، اس کی نماز پوری قوم کی نماز. اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا تو پیچھے والے سب کا ہو کے بھی کسی کام کا نہیں. توجہ رکھنا. فرمایا حضور کی ایک حدیث اور ہے، وہ یہ ہے، فرمایا من قال له امام قراءۃ مقتدی. فرمایا جس کا امام ہو اس کے لیے امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے. فرمایا اب صورتحال ایسی اختیار کرنی ہے قرآن پر بھی عمل ہو جائے، حدیث پر بھی ہو جائے. فرمایا مطلب یہ ہے کہ اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے، امام موجود ہے، اب اس کا قرآن پڑھنا، اس کو سننا ضروری ہے. امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن جب تنہا پڑھتے ہوں تو اب حدیث پر عمل کرو. اب سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی چارہ تو جو ہے یہ کام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. اب جن لوگوں کو پریشانی یہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ بات بھی ذہن میں نہیں رہتی، کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بخاری کی یاد تھی. اور بھائی بخاری شریف کو بخاری کا درجہ ملتا ہی امام اعظم کے صدقے سے ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی. ان کے شاگرد امام اعظم کے شاگرد ہیں قاضی امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی. محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں امام شافعی. امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کے شاگرد کا نام ہے امام بخاری. 5 درجے پہلے جو شخص استاد ہے امام اعظم، جس شخص کا لوگ کہتے ہیں اس بخاری کی ماننی ہے، امام اعظم کی نہیں ماننی. حالانکہ امام بخاری خود کہتے ہیں بھئی میں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، لیکن کرنا کیا ہے میں یہ تمہیں بتاتا، یعنی میں کس کی طرح ہوں، حدیثوں کو اکٹھا کرنے والا ہوں، لیکن کرنا کیا ہے یہ میں بتانے والا نہیں. اس لیے امام بخاری نے حدیثوں کو تو اکٹھا کیا، لیکن اکٹھا کرنے کے بعد جس پر عمل کیا، جس کے کہنے کے اوپر اس شخصیت کا نام امام احمد بن حنبل ہے. جو لوگ بخاری کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ امام بخاری خود کیا کرتے ہیں،
حدیثوں کو اکٹھا تو کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کے مسئلے میں وہ رجوع کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی طرف۔ آخری بات، امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت انس بن مالک صحابی کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ جو نماز امام اعظم ابو حنیفہ ہمیں سکھا رہے ہیں وہ ڈائریکٹ صحابہ سے سیکھ کر ہم تک پہنچی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ جس حدیث کو لیتے ہیں فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ بن مسعود سکھائیں کیسے پڑھتے تھے؟ فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے رفع یدین کے طور پر، یعنی کس میں؟ تکبیر تحریمہ میں۔ فرمایا اس کے بعد ہاتھوں کو باندھتے تھے، دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کہ جو لوگ آج آپ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ امام بخاری کو مان کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ امام بخاری نہ خود ماننے کا حکم دیا اور نہ وہ خود اپنی بخاری شریف کے اوپر عمل پیرا ہے، وہ خود اپنے مسئلے کے لیے امام احمد بن حنبل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔